الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم سے ہمیں یہاں اس روحانی و عرفانی محفل میں شریک ہونے کا شرف نصیب ہو رہا ہے، اور آپ باذوق لوگوں کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر کلام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اشعار کو سمجھنے کے لیے حقیقی طور پر ایک فہم اور ایک ادراک ہونا چاہیے، جو کہ حقیقت بات یہ ہے کہ میں نہ وہ فہم اور نہ وہ ادراک رکھتا ہوں، لیکن یہ ہمارے ذیشان بھائی کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ مرتبہ عطا فرما دیا، اور کہ ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے کا ہمیں یہ شرف دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا جو گمان میرے بارے میں ہے، اللہ مجھے اس گمان کے مطابق پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو جو ہم بزرگوں سے سیکھ کر سمجھ کر پڑھ کر آئے ہیں تو وہ کما حقہ آپ تک پہنچانے کی اللہ مجھے توفیق نصیب فرمائے۔ اور الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو کلام سنانے جا رہے ہیں، تو یہ کلام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک سفر کیا یا ایک سفر کا ارادہ کیا، تو اس سفر کا ارادہ کرتے ہی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ کلام لکھا۔ ویسے تو سفر بڑا مشکل ہوتا ہے، سفر انسان کو تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سفر جو ہے یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، عذاب کا حصہ ہے، تو تکلیف دہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر بات دنیا کے کسی سفر کی ہو تو یقیناً وہ تکلیف دہ ہوتا ہے اور بندے کو تھکا دیتا ہے، لیکن اگر بات مدینے کے سفر کی ہو تو یقیناً وہ ہر بار کا سفر انسان کو جمع کر دیتا ہے۔ تو وہ سفر انسان کو تازگی عطا فرماتا ہے، قوت عطا فرماتا ہے، توانائی عطا فرماتا ہے۔ تو میں جو آپ کی خدمت میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کلام جو پیش کر رہا ہوں، جس سفر کے بارے میں لکھا وہ سفر مدینے کا سفر تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کلام کے دو حصے کیے، اور پہلے تو اعلیٰ حضرت نے، علم والے جانتے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت نے پہلے کلام میں جو اشعار لکھے اس کو رنگ دیا اعلیٰ حضرت نے رنگ علمی، کہ وہ علم کے اور دلیل کے اور قرآن و حدیث کے انبار لگا دیے اس کلام میں۔ اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جب دلیلوں کے انبار لگائے تو گویا کہ اندر سے ایک آواز آئی کہ اے رضا، یہ تو دلیل کی بات ہو گئی، آپ کچھ سنا دے عشق کے بولو میں رضا۔ اب عشق کی بات کر دو اور عشق کے انداز میں بھی تو کچھ سناؤ، دلیلوں کے انداز میں، قرآن و حدیث کے انداز میں، اور دلیل دیتے ہوئے تو بہت کچھ سنا دیا، عشق بھی تو کچھ مطالبہ کرتا ہے، اس کے بھی تو کچھ تقاضے پورے کر دو۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پھر اس کے بعد کلام لکھا تو اس کا نام گویا کہ رکھا رنگ عشقی۔ تو ایک عشق کے رنگ میں لکھا اور ایک علم کے رنگ میں لکھا۔ تو آئیے میں پہلے تو کچھ چند اشعار علم کے حوالے سے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے علم کے رنگ میں لکھے وہ بتاتا ہوں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ ہوا تو شارحین فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پہلے جو حج کیا وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا، والدین کریمین، والدہ بھی ساتھ تھیں اور والد صاحب بھی ساتھ تھے۔ اور یہ سفر وہی ہے کہ جب آپ نے سنا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جب سفر کیا تو بحری جہاز میں کیا، پانی کے جہاز میں کیا تھا، اور اس میں طوفان آ گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے دیکھا کہ سارے لوگ پریشان ہیں طوفان کی طغیانیوں کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سکون سے بیٹھے اور اپنے والدین کریمین کو بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم کچھ نہیں ہوگا، یہ طوفان تھم جائے گا، ہم خیر و عافیت کے ساتھ اپنا سفر مکمل کر لیں گے۔ تو پوچھا کہ بھائی وہ کیسے؟ کہا میں نے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے،
حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے، اور نبی کی بارگاہ میں جب استغاثہ کرو تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، بلکہ خود فرماتے ہیں نا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پھر وہ مکمل سفر کیا، اور پھر سفر کر کے واپس آئے، حج کر لیا، مدینہ شریف کی حاضری دے دی، اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے۔ والدین نے اور خاص طور پر آپ کی والدہ ماجدہ نے جب اپنے گھر قدم رکھا تو قدم رکھتے ہی یہ کہہ دیا کہ احمد رضا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حج کی سعادت عطا فرما دی ہے اور والدین کے ساتھ عطا فرمائی ہے، تو لہٰذا اب دوبارہ اپنی زندگی میں حج کرنے کی جو ہے نا ارادہ مت کرنا، کیونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے نا صاحب استطاعت پر، اور پھر اس کے بعد اگر حج کرے تو وہ نفلی حج ہے، اور نفلی حج علماء فرماتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا کہ والدین کی اجازت نہ ہو تو بندہ نفلی حج کے لیے نہیں جا سکتا۔ اب والدین نے منع کر دیا، خاص طور پر والدہ نے منع کر دیا، لیکن پھر کچھ عرصے بعد آپ کے بھائی اور حامد رضا علیہ رحمہ اور ننھے میاں ان کے صاحبزادے وہ جو ہے حج کرنے کے لیے جانے لگے، تو آپ کو اعلیٰ حضرت لکھنؤ تک چھوڑنے کے لیے گئے تھے، وہاں سے واپس آئے، لیکن واپس آئے تو جانتے ہیں جو ایک دفعہ مدینے چلا جائے نا پھر وہ ایسی چس پڑ جاتی ہے کہ بندہ پھر بار بار جانے کی کوشش، جو نہیں جاتا اس کی تڑپ کچھ اور ہے، لیکن جو جا کے آ جاتا ہے اس کی تڑپ کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ اب جناب واپس آئے تو تڑپ ایسی تھی، چاش ایسی تھی، تمنا ایسی تھی، چاہت ایسی تھی کہ والدہ سے کہا کہ اجازت دیجیے، والدہ کے قدموں میں سر رکھ کر کہا کہ مجھے دوبارہ حرمین شریفین کی زیارت کی اجازت عطا فرمائیے۔ والدہ نے اجازت دے دی، اور پھر اعلیٰ حضرت چلے گئے حج کر کے۔ اعلیٰ حضرت واپس آئے تو پتہ چلا کہ والدہ نے، ابھی میں اسٹیشن پر پہنچا بھی نہیں تھا کہ والدہ نے کہا کہ جاؤ احمد رضا کو بلا لو واپس، میں اجازت واپس لیتی ہوں، لیکن کہتے ہیں اب تو جا چکا تھا میں، تو لہٰذا یہ بات واپس آ کر پتہ چلی، اور کہتے ہیں کہ والدہ کی مجھ سے محبت ایسی تھی کہ جاتے ہوئے جو میں نے آخری وضو کیا تھا نا تو ٹپ میں وہ پانی بچ گیا تھا، آپ کی والدہ نے وہ پانی بھی بچا کر رکھ لیا تھا کہ جاتے ہوئے میرے بیٹے نے اس سے وضو کیا تھا۔ تو یہ والدہ کی محبت تھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت جب جانے لگے سفر پہ تو اس انداز میں کہا، اور میں یہ آپ کو کلام سناتے ہوئے کچھ یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، نبی علیہ السلام کی اجازت سے ہمیں بھی مدینہ شریف کی حاضری ہوگی، انشاءاللہ ہوگی۔ تو پھر ہم بھی کچھ یوں کہیں گے کہ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے کہیے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا بار نبی سے، دربار نبی سے۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے کہیے پیغام صبا لائی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینے جائیں تو جا کر وہاں پر واپس آتے تو کہتے ہیں بڑی گرمی تھی، بہت چلنا پڑا، تھک گیا، گرمی شدید تھی، حالت خراب ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت ایسے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیسا بلند و بالا مقام و مرتبہ اور کیسی عظیم جگہ کا سفر کرنے کی عظیمت عطا فرمائی ہے، تم یہ نہیں دیکھ رہے؟ جب بندے کو کچھ پانا پڑتا ہے تو بہت کچھ کھونا بھی تو پڑتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتی ہے ناشکری ہے کہ یہ کہنا کہ گرمی بہت تھی، تھکن بہت ہو گئی تھی، گھبراہٹ بہت ہو رہی تھی، بے چینی بہت ہو گئی تھی، تکلیف بہت زیادہ تھی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہتے ہیں کہ نہیں جانا نہیں، اس راستے سے مت جانا، پہلے تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے، تو کہتے ہیں جاؤ گے تو ہم نے سنا ہے جو مدینے جاتا ہے وہ لٹ جاتا ہے،
اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کا مال چھین لیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا جو ناشکری کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم جتنی بار بھی گئے ہیں ہر بار حضور کی عطا سے اللہ نے ہمیں امن عطا فرمایا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمارا معاملہ تو یہ ہے، تم کہتے ہو کہ لٹ جائیں گے، تم کہتے ہو کہ مال چھن جائے گا، تم کہتے ہو کہ قتل کر دیے جاؤ گے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں تو حضور اپنے سائے میں لے کر آئے ہیں، ایسا آرام عطا فرمایا ہے۔ تو اب سنیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، اور ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، عظیمت کدھر کی ہے، لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، ہر بار دی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے، غیرت حضر کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، کہیے پیغام صبا لائی ہے گلزار، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ رنگ علمی سماعت فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا، وہ کہتے ہیں جو کہ کوئی اختیار نہیں ہے وہ بے وقوف بناتے ہیں لوگوں کو۔ حقیقت میں رب کائنات نے اپنے محبوب کو اختیار مختار کل بنا کر بھیجا ہے، اور وہ اختیار کیسا؟ نبی چاہے تو وہ سورج جو ڈوب جائے اس کو واپس عصر کے مقام پر لے آئیں۔ جانتے ہیں آپ، مختصر طور پر توجہ دلاؤں کہ مولا کائنات نے نماز عصر جو حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تو حضور کے آرام پر مولا کائنات نے اپنی نماز عصر وار دی تھی، نماز عصر دے دی، اور پھر بعد میں رونے لگے تو حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلی تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ حضور نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے پوچھا، میں بات لمبی کرنا نہیں چاہتا، حضور علیہ السلام نے پوچھا ادا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے؟ بھئی نماز قضا ہو جائے تو کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ القرآن یہ نہیں کہہ سکتا کہ قضا ہو جانے کے بعد اب تم ادا پڑھو گے۔ ہم تو یہی کہیں گے اب کچھ بھی ہو، سورج پلٹ نہیں سکتا، وقت واپس نہیں آ سکتا، اب تو تمہیں قضا ہی پڑھنی پڑے گی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے پوچھا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور پوچھتا تو پھر تو قضا ہی کہتا، لیکن آپ پوچھ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے، وقت کو واپس پلٹا دینے کا کمال عطا فرمایا ہے، تو آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ قضا پڑھوں گا، بلکہ اب تو ادا ہی پڑھنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے سورج کو پلٹا دیا۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور میں جان اپنی دے دی تھی سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے۔ حضور آرام فرما رہے تھے تو آپ نے ایڑی رکھی غار کے سوراخ میں، تو وہاں سے سانپ آیا، اسے ڈس لیا تھا، اور زہر اتنا شدید تھا کہ اس جسم میں سرایت کر رہا تھا، تکلیف بے انتہا ہو رہی تھی، لیکن حضور علیہ السلام جان تو دے رہے ہیں صحابی رسول، لیکن حضور کے آرام میں خلل آنا گوارا نہیں کر رہے۔ تو اب جناب حضرت صدیق اکبر نے حضور کے نام پر، حضور کے آرام پر اپنی جان دے دی، وہاں نماز دے دی، یہاں جان دے دی۔ نبی علیہ السلام کے آرام سے افضل، آرام سے زیادہ اپنی جان کو نہیں سمجھا۔ نبی علیہ السلام کے آرام سے زیادہ انہوں نے نماز کو بھی نہیں سمجھا۔ تو یہاں بتا دیا کہ نبی کی تعظیم جان سے بھی زیادہ ضروری ہے، نبی کی تعظیم نماز جیسی افضل عبادت سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نماز قبول تو اسی کی ہوگی نا جو نبی کی تعظیم کرے گا، جو تعظیم نہیں کرے گا اس کی نماز کہاں؟ تو اب جناب بتا دیا۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ان تمام باتوں کو کیا ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حال تو یہ ہے کہ ان کو پھر حضور نے واپس نماز بھی عطا فرما دی، نماز پھیر دی، جان گئی تو حضور علیہ السلام نے لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی مبارک پر جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں لعاب دہن لگایا تو زہر کا اثر فوراً ختم ہو گیا تھا، اللہ نے صدیق اکبر کو شفا عطا فرما دی تھی۔ تو وہاں جان بھی لوٹا دی، جان بھی پھیر دی، یہاں نماز بھی پھیر دی، لیکن وہ جو بشر کرنا تھا بشر نے کر دیا، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے کرم کا اور اپنے اختیار کا اور اپنے کمال کا اظہار فرمایا۔ سنیے ان تمام باتوں کو اعلیٰ حضرت کس انداز میں بیان کرتے، کہتے ہیں
مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو پھیری انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، کہیے پیغام سوال آئی ہے گلزار نبی سے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضور کا ذکر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ علم کے رنگ میں بول رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے در پہ جو جاتا ہے نا، خود نہیں جاتا، خود نہیں جاتا۔ میں بس یوں ہی نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، ایسے ہی تھوڑی چلا جاتا ہے۔ حضور جس کو بلاتے ہیں وہ جاتا ہے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اب جناب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نے بلایا ہے تو آئیں، کیونکہ جاؤ کا یہ گواہ ہے۔ قرآن نے فرمایا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب جب یہ لوگ آپ کی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ جاؤکا یہ قرآن کی آیت گواہ ہے کہ یہ مجرم خود نہیں آئے ہیں بلکہ محبوب آپ نے بلایا ہے۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں آ کر کچھ مانگے آ جائے اور کچھ مانگے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کی مانگنا، اس کا مانگنا رد ہو جائے، بلکہ اس کو عطا کیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ذکر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کا ذکر مت کرو صرف اللہ کا ذکر کرو تو صرف رب کا ذکر حضور کو چھوڑ کر کرنا، کہتے ہیں یہ کنجی سقر کی ہے۔ سقر مطلب جہنم کی کنجی ہے یہ، کہ تم اللہ کا ذکر کرتے ہو نبی کو چھوڑ دیتے ہو تو لہٰذا اس کا مطلب ہے جہنم کی چابی تمہیں دے دی، اب کھول کے تم جہنم میں خود داخل ہوگے۔ سنیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، کریموں کے در کی ہے۔ ذکر خدا جو ان سے خدا چاہو نجدیوں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ یہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، کہیے پیغام سوال آئی ہے گلزار نبی سے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک اور بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دے سکتا ہے لیکن نبی علیہ السلام کچھ نہیں دے سکتے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عجیب بات کرتے ہو، حکیم کے پاس جاؤ تو وہ دوا دیتا ہے، وہ دوا دیتا ہے، وہ تمہیں شفا دیتا ہے، وہ تمہیں دوا کے ذریعے تمہیں شفا ملتی ہے، تو وہ سب کچھ دے سکتا ہے اور نبی علیہ السلام کچھ نہیں دے سکتے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جس کو مال دے دیا جائے وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، نبی علیہ السلام مدد نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کی مدد کریں، آپ ہماری مدد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کو خیر البشر بنایا، وہ مدد نہ کر سکے، یہ کون سی آیت سے تم نے سبق حاصل کر لیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے، حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے، او مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، کہیے پیغام سوال آئی ہے
گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا، نبی سے دربار نبی سے۔ آگے بھی کہتے ہیں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ مانگو اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگو، وسیلے کی ضرورت نہیں، واسطے کی ضرورت نہیں۔ سنیے اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں، سبق سکھا رہے ہیں، کہتے ہیں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے، ہوس بے بسر کی ہے۔ بہت ہو گئی دلیل، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب چلو کچھ عشق کی بات کر دو۔ مقطع بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ کہیے پیغام سوال سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ عشق کی بات کی جائے رضا، کہتے ہیں ہاں کچھ عشق کی بات کرو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے شریف گئے، مدینے شریف گئے اور مدینے کی صبح دیکھی، مدینے کی چلتی چلتی صبح کی ٹھنڈی نسیم دیکھی، خوشبو دیکھی، تو اب جناب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے، ہوا یہ کدھر کی ہے، چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے، چبھتی ہوئی صدا میں کہاں کس جگر کی ہے، صدا کس گجر کی ہے۔ مدینہ شریف جانے والا سنیے، حاجی نے حج کر لیا، حج کرنے کے بعد طواف خانہ کعبہ کر لیا، حجر اسود کا بوسہ لے لیا، حتیم میں دگانہ پڑھ لیا، مقام ابراہیم پر دگانہ پڑھ لیا، آب زمزم پی لیا۔ اب جناب یہ ساری باتیں تو ہو گئیں، لیکن اب یہ جب مدینے جا رہا ہے تو اب حال کیا ہے؟ کعبہ کیا کہتا ہے زبان حال سے؟ زمزم کیا کہہ رہا ہے زبان حال سے؟ حجرہ اسود کیا کہہ رہا ہے زبان حال سے؟ حتیم جو آغوش مادر کی طرح اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے زبان حال سے؟ تو سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ شریف جائیں حج کر کے تو اب حال یہ ہے کہ ہم پہلے تو کعبے کے گرد گھومتے تھے، کعبے کے گرد گھومتے تھے، لیکن اب حال یہ ہے کہ وہ کعبہ ہم پر نثار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جا رہے ہیں مدینے جانے کا ارادہ کر لیا ہے، اور وہ حجرہ اسود جو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا، پہلے تو سفید تھا نا، ابید تھا، پہلے اسود نہیں تھا، پہلے ابید تھا، سفید تھا، بہت زیادہ سفید تھا، اب وہ کالا ہو گیا۔ کیسے؟ لوگوں کے گناہوں کی کالک کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ گویا کہ حجرہ اسود بھی مدینے جانے والے سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ گے مدینے، وہاں کے در سے اپنی پیشانی کی گناہوں کی کالک کو مٹاؤ گے، جانے والے مجھے بھی لے چلو کیونکہ میں بھی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے زمزم، پہلے یہ زمزم ایسے نہیں تھا کہ آپ نے کولر میں بھرے ہوئے، آپ نے کھولا ٹوٹی اور پانی پی لیا، یا نل کھولا اور آپ نے زمزم پی لیا۔ پہلے زمزم کنویں میں تھا، جب اعلیٰ حضرت گئے تھے تو اس وقت یہ زمزم کنواں تھا اور پانی ایسے ابلتا تھا کنویں کا۔ کبھی آپ نے کسی کنویں کا پانی ایسے ابلتا ہوا دیکھا ہو؟ نہیں دیکھا ہوگا، لیکن زمزم شریف ایسا تھا کہ وہ کنواں تھا، جب اس کی تعمیرات نہیں ہوئی تھی تو پانی ابلتا تھا، تو اس ابلنے کو کہتے ہیں جھالا، اور یہ جھالا کہتے ہیں یہ ابل رہا ہے، یہ جھالے جو برس رہے ہیں یہ حقیقت میں زمزم رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ کیونکہ یہ حضور کے روضے سے دور ہے۔ اب جناب یہ ساری باتیں تو ہوئیں، پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے آسمان، اے ابر کرم، بارش نازل فرما۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شخص مدینے جا رہا ہے، پر نالے سے پانی جو گرتا ہے اس کو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ موتی ہیں، وہ گوہر ہیں، تو لہٰذا اے ابر کرم ذرا برسا مجھ پر کہ جو جا رہا ہے مدینے اس پہ ذرا گوہر تو نثار کروں۔
گوہر تو نشاور کروں. اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مدینے جانے والے کا حال یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتاؤں کہ اگر کوئی چیز بچے کو دی جائے اور وہ اس کی من پسند ہو تو دوڑتا ہوا آتا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے دوسرا کوئی شخص اس سے بھی من پسند چیز اس بچے کو دکھائے تو بچہ اس کی طرف جا کر پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا. اعلیٰ حضرت نے کچھ اسی طرح کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص جو مدینے جا رہا ہوتا ہے تو آغوش شوق مادر محبت کی طرح، ماں وہ جو محبت کرتی ہے اس کی طرح اپنی آغوش کھولے ہوئے ہیں حتیم، لیکن مدینے جانے والا وہ پلٹ کے دیکھتا ہی نہیں کہ اس کو دھن مدینے جانے کی جو ہوتی ہے. سنیے یہ تمام شعر میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے، یہ ارادت کدھر کی ہے، ارادت کدھر کی ہے. کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے، تمنا حجر کی ہے. ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جالے برس رہے ہیں، یہ حسرت کدھر کی ہے، یہ حسرت کدھر کی ہے. برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے، میزاب زر کی ہے. آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، کہیے پیغام سوال آئی. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، مدینے کی سرزمین ہے تو پاؤں رکھتا ہے. ارے او عاشق یہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں بلکہ یہ تو سر رکھنے کی جگہ ہے. سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، یہ جا چشم و سر کی ہے. وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو، وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو. یہ راہ جا فضا میرے مولا کے در کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، کہیے پیغام سوال آئی ہے. گلزار آیا بار نبی سے، دربار نبی سے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روز محشر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے روزے پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے رات آتے ہیں، اور جو ایک بار آ جاتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. یہ حسرت ہے فرشتوں کی آنے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے گناہگاروں کو حضور کے امتیوں پر کرم فرمایا تو امتی زندگی میں کئی کئی بار چلا جاتا ہے. تو اب جناب فرشتوں کو حسرت ہے جہاں اپنا سر رکھنے کی، وہاں امتی قدم رکھ رہے ہوتے ہیں اس خاک پر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، فرماتے ہیں کہ معراج کا سما ہے، یہ مدینہ شریف جانا یہ امتی کی معراج ہے. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. معراج کا سما ہے، لوگوں سمجھو کہاں جا رہے ہو. یہ وہ کرسی ہے جو تمام کرسیوں سے اونچی ہے، اللہ نے اس کو سب سے زیادہ بلند مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو اب سنیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں
اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، جہاں وضع سر کی ہے۔ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں، اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پڑھیے فیضان پائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ کہیے لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کا وہ در جہاں لوگ تڑپتے ہیں جانے کے لیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معاملہ تو یہ ہے کہ لوگ تڑپتے تو ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ جاتا وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب اجازت دیتے ہیں، ورنہ اتنی مجال بھی نہیں ہے کہ کوئی پرندہ وہاں پر بھی مار سکے۔ اور بات اگر معصوموں کی جائے یعنی کہ فرشتوں کی، ایک ہے معصوم اور ایک ہے عاصی۔ فرشتے معصوم ہیں لیکن ہم گناہگار ہیں، عاصی ہیں، تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضور کے صدقے کیسا کرم ہم گناہگاروں پہ فرمایا ہے کہ معصوم عمر میں صرف ایک مرتبہ جاتا ہے، لیکن جو عاصی ہے اس کو نبی کی بارگاہ سے کئی مرتبہ حاضری کا شرف نصیب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر جو وہاں پر زندہ رہے، زندہ واپس پلٹ کر آ جائے تو دوبارہ حاضری کا شرف مل جاتا ہے، اور اگر مر جائے وہاں پر تو پھر ہمیشہ کی عیش و عشرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ سنیے ان باتوں کو، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت تڑپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، پرندے کو پر کی ہے۔ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار عاصی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے، صلاح عمر بھر کی ہے۔ اور زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب، زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب۔ مر جائے تو حیات ابد عیش گھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ کہیے پیغام سوال آئی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ حضور عطا فرماتے ہیں، حضور عطا فرماتے ہیں، مانگنے والا ہو تو اسے عطا فرماتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواروں کو کیا تمیز ہے، ہم بے ادب لوگ ہیں، ہمیں کچھ آتا نہیں، تمیز ہے تو بس یہ ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگنے کی۔ اور نبی علیہ السلام ایسے مانگنے والے کو منع نہیں کرتے۔ کہا گیا کہ جب منگتا ہاتھ اٹھاتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور ویسے ہی عطا فرماتے ہیں۔ فرق کتنا ہے، دیر کتنی ہے اور دوری کتنی ہے، بس مانگنے کی اور وہاں سے دینے کی۔ تم یہاں ہاتھ پھیلاؤ، وہاں سے فوراً عطا کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہا کہ آج کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو۔ نبی علیہ السلام عطا فرماتے ہیں، لیکن سنیے نبی علیہ السلام کا دربار کیسا ہے۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ لب واہ ہے، منہ اتنا حضور نے عطا فرمایا کہ حیرت سے لب کھل گئے، ہونٹ کھل گئے، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اور نبی علیہ السلام کے دربار میں آنکھیں بند ہیں، منہ کھلا ہے، پھیلی ہے جھولیاں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کہ کیا مزہ ہے اور کیا لطف ہے اور کیا لذت ہے یا رسول اللہ آپ کے در کی بھیک کی۔ سنیے اعلیٰ حضرت سے تمام اشعار کس انداز میں کہتے ہیں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں،
ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، یہی بھیک بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، بس ہاتھ بھر کی ہے، لب واہ آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، تیرے پاک در کی ہے۔ شعر سماعت فرمائیے، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو جو کچھ عطا فرمایا وہ بڑے بڑے تاجداروں کو نہیں ملا۔ بات اگر کی جائے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین علیہ رحمہ کی، کہ لوگ کہتے تھے یہ گالیاں بکتا ہے، اس مولوی کو کچھ آتا نہیں ہے، اور یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، لوگوں نے دیکھ لیا وہ لوگ جو دشمنی کرتے تھے، جو دشمن کہتے تھے، وہ بھی جنازے میں جانے کی حسرت اور تمنا رکھتے تھے۔ اللہ نے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، یہ ہے نبی کے غلام اور یہ ہے نبی علیہ السلام کی عطا۔ کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آخری چند اشعار انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام عطا فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کرم فرماتے ہیں، حجرہ اسود مدینے جانے والے کے لیے کیسی حسرت رکھتا ہے، اور میزاب زر مدینے جانے والوں کو کیسے حسرت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آب زمزم حضور علیہ السلام کے شوق میں حضور سے محبت اور حضور کی الفت میں کیسا تڑپ رہا ہے، حتیم مدینے جانے والوں کو کیسے آغوش پھیلا کر بلا رہا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تو ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو جنت ہے نا فردوس بری، اس کا دماغ بھی ساتویں آسمان پر ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا اس کے پاس مال بہت آگے ہے اس لیے اس کا دماغ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا ہے، تو اس کا دماغ ساتویں آسمان پر پہنچا تو غلط پہنچا، کیونکہ ساتویں آسمان پر دماغ پہنچ جانے کا مطلب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا، فخر کر رہا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جنت کو تو فخر کرنا بنتا ہے، کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کے در سے جنت کو جو بھیک عطا کی گئی ہے، اس لیے تو جنت کو اتنی خوبصورتی عطا ہو گئی ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ عرش بری پر کیوں نہ ہو جنت کو بھیک ملی، عرش بری پر کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کے دام اور درم کی شبی، حضور کے در کی شبی جو جنت کو عطا کی گئی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو رعنائیاں اور خوبصورتی عطا فرما دی ہے۔ سنیے اس بات کو کس انداز میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں اتنا جب بلندی جنت پہ کس لیے، کیوں اتنا بلندی ہے جنت کو، اتنی عجیب کیوں ہے جنت، عجیب سے مراد اتنی حسین کیوں ہے، اتنا جب بلندی جنت پہ کس لیے، دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے، کس اونچے گھر کی ہے، عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، اتری ہوئی شبیہ تیرے بام و در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، کہیے پیغام صبا لائی ہے گلزار، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پریشان لوگ پریشان نہ ہو، حضور علیہ السلام کرم فرمائیں گے تو ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضور علیہ السلام نے نگاہ کرم فرما دیا تو ساری پریشانیاں ختم۔ کتنی گتھیاں الجھ گئی ہوں
لیکن ان ساری گتھیوں کا سلجھ جانا نبی علیہ السلام کی نظر کرم سے ہے۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا ساری پریشانیاں ختم۔ سنیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسی بندھی نصیب کھلے مشکلیں کھلی، دونوں جہاں میں دھوم تمہاری کمر کی ہے، تمہاری کمر کی ہے۔ قسمت میں لاکھ پیج ہو 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیج ہو 100 بل 1000 گج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ آخری شعر سماعت فرمائیے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے رضا تم نے جو نبی کی بارگاہ میں ایسا استغاثہ التجا کی ہے، اور جو اعلیٰ حضرت تو فرما رہے ہیں جو آہو بکا کی، جو رونا دھونا مچایا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے عرض کیا جائے، بچہ جب رونا دھونا شروع کر دے اور پاؤں پٹکنا شروع کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ دے ہی دیا تھا، چلو اچھا یہ لو چپ ہو جاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے نبی کی بارگاہ میں ایسا رونا دھونا مچایا کہ نبی علیہ السلام کے دربار انور سے باد شفاعت چلنا شروع ہو گئی ہے، شفاعت کی ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ اے رضا اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کا کمال ہے کہ یہ سارا جو تمہارا دامن تر ہے، دامن تر تو ویسے گیلے دامن کو کہتے ہیں، لیکن دامن تر سے استعارہ ہے گناہگار کا، کہ تم گناہگار اتنے ہو کہ نبی نے تمہارے گناہوں کو دیکھ کر تم پر کرم فرمایا اور تمہاری شفاعت کے لیے نبی نے اپنے دربار سے باد شفاعت چلا دی، شفاعت کی ہوا چلا دی ہے۔ سنیے سماعت فرمائی، کہتے ہیں سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، کہیے پیغام سوال آئی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ کلام مکمل ہو گیا ہے، آپ تمام احباب کہہ لیں۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس کہے کے صدقے ہمیں بھی دربار رسالت کی حاضری عطا فرمائے گا، اور جب آئے گی تب بولیں گے انشاءاللہ کہ پیغام سوال آئی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سوال آئی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے۔